أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حالت خوف میں امن کی ضامن خلافت ہے۔ خلافت حقہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر بھی افراد جماعت کے خوفوں کو امن میں بدلتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ان کے خوفوں کو امن میں تبدیل کرتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ خلافت حقہ کے ذریعے عالمی طور پر بھی قوموں کے خوفوں کو امن میں بدلتا ہے۔ اصل اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، اس خدا کا وعدہ ہے جس کی کوئی بات بدل نہیں سکتی۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم، خدا تعالیٰ یہاں کلام الملوک کی طرح بات کرتا ہے کہ ہم ہیں جو ان کے خوف کو امن میں بدلیں گے۔ یہ وعدہ کن سے ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں لازماً اس خوف کو امن میں بدلوں گا، تو یہ اس کی تقدیر ہے جو نافذ ہو کر رہنے والی ہے۔ اور خلافتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ انفرادی طور پر بھی ایک مومن کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوتا ہے، وہ خلافت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا خوف دور ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں اس بات کے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ خلافت اولیٰ کے زمانہ میں جب جماعت مومنین پر خوف کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی خلافت کے ذریعہ اس کو دور کیا، اور دور ثانی میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی صورت پیدا ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور فرماتا ہے، کیونکہ یہ اس کی تقدیر ہے جس کو اس نے وعدے کے رنگ میں پیش فرمایا ہے کہ ہم اس کو دور کریں گے، خوف کی حالت کو امن میں بدلیں گے۔ ایک نظارہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ خلافت جو خدا تعالیٰ خود قائم فرماتا ہے اس کے مقابل پر بھی بعض تحریکیں کھڑی کرتا ہے یا کھڑی ہوتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ بھی خلافت ہے۔ ماضی میں بر صغیر پاک و ہند میں بھی خلافت کی ایک تحریک جاری ہوئی، اور اس کے ذریعہ
جو نقصانات ہوئے، جو تباہیاں آئیں، جو مسلمان برباد ہوئے، ترک موالات کی تحریک اس میں جاری تھی، اس کے ذریعہ مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا خلافت کے نام پر۔ لیکن یہ خلافت وہ نہیں تھی جس کو خدا نے قائم فرمایا تھا۔ پھر اور خلافتیں، حزب تحریر والے بھی خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کل بھی ایک تحریک آئسس کے نام پر جاری ہے، بنیادی شرط ہی اس میں مفقود ہے۔ وہ خوف کو امن میں نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کے امن کو خوف میں بدلتی ہے، کشت و خون کرتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خلافت جو میرے ذریعہ قائم ہوگی وہ خوف کو امن میں بدلے گی۔ یہ خلافت حقہ اسلامیہ ہے، اور آج یہ خلافت احمدیہ ہے۔ پھر خدا تعالیٰ یہ تقدیر بھی دکھاتا ہے کہ مختلف قومیں کھڑی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کریں گے۔ ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف روس ہے۔ بد نیتوں پر، خود غرضیوں پر ان کے سارے ایجنڈے تھے۔ سلامتی کونسل بنائی گئی، اقوام متحدہ قائم کی گئی، اور پتہ نہیں کیا لیگ آف نیشن اور کیا کس قسم کی تحریکیں بنائی گئی۔ آج دنیا کے نقشے پر دیکھیں، عراق ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، افغانستان ہے، یمن ہے، کون کون سے ملک ہیں جو انہوں نے برباد نہیں کیے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوں کا اتلاف ہوا ہے۔ میاں محمد بخش ایک صوفی پنجابی شاعر کہتے ہیں، نیچاں دی اشنائی کلوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ وہ دعوے دار جماعتیں یا قومیں جو اپنے وجود پر بد نیتوں کے، خود غرضیوں کے، حق تلفیوں کے کانٹے رکھتی ہیں، ان پر انگور جیسے خوبصورت ملائم پھل کس طرح پروان چڑھ سکتے ہیں؟ ذرا ہوا چلتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے تو اس کے کانٹے اس پھل کو ضائع کر دیتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اسی مضمون کو اس رنگ میں بھی پیش فرمایا کہ نہیں لگتے کبھی کیکر کو انگور۔ اب امریکہ اگر کہے میں امن قائم کروں گا، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے پچھلے 25، 30، 40 سال سے شرق اوسط میں پیس پروسیس کے نام پر کتنی جائیدادیں ضائع ہوئیں، کتنی زمینیں چھینی گئیں، کتنی جانیں ضائع ہوئیں، شمار نہیں ہے۔ پیس پروسیس کیسا ہے جس میں ایک لمحہ بھی امن نصیب نہیں ہوتا وہاں کے لوگوں کو۔ نہیں لگتے کبھی کیکر کو انگور، یہ وہ ببول کے درخت ہیں جن پر ظلم و قتل و غارت کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ان پر انگور کی بیل نہیں چڑھ سکتی، ان پر انگور کا پھل نہیں لگ سکتا۔ نہیں لگتے کبھی کیکر میں انگور، نہ ہنزل کو کبھی خرما لگا ہے، جس کو بٹر میلن کہتے ہیں، تما کہتے ہیں پنجابی میں، اس کی بیل کو بھی کبھی کھجور لگی ہے، کتنا شیریں پھل ہے، اس کی بیل کو نہیں لگ سکتا۔ یہ خلافت ہے، صرف خلافت ہے جس کی تقدیر میں خدا تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ امن کو خلافت کے ذریعہ وہ قائم کرے گا۔ یہ وہ خرما کا درخت ہے، یہ وہ انگور کی بیل ہے جس پر یہ پھل لگتے ہیں تو شیرینی بھی دیتے ہیں اور خوشبو بھی دیتے ہیں۔ بس یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ اس قرآن کریم میں محفوظ کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ قیامت تک ہے۔ اس لیے خلافت ہے جو قیامت تک امن کو قائم کرے گی اور خوف کو امن میں بدلے گی۔ اس تمہید کے بعد آئیں دیکھیں کہ قرآنی الفاظ کہتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، اس دین کو جس کو اس نے خود ان کے لیے پسند کیا ہے،
اس کو تمکنت عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں بدلے گا۔ یہ قرآنی ترتیب دیکھیں الفاظ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمکنت کو رکھا ہے اور پھر خوف کو دور ہونے کا رکھا ہے۔ اگر انسان یہ کلام بناتا اور انسانی سوچ ہوتی تو پہلے خوف کو امن میں تبدیل کرنے کی بات سوچتی اور پھر تمکنت آگے ترقی کی طرف قدم بڑھاتی۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ جس خوف کی خدا تعالیٰ بات کرتا ہے وہ خوف ہیم ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ خلافت کو کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے۔ ان کو اگر کہیں خوف اپنی بشریت کی وجہ سے، طبعی حالات کی وجہ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو لازماً دور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کی خلافت کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہاں وہ خوف ایسا نہیں جس میں جماعت کے ہلاک ہونے کا خوف ہے، جماعت کے مٹنے کا خوف ہے، بلکہ ترقیات کی بنیاد پر جب جماعت ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو دشمن اس کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، اس کی راہ میں روکیں ڈالتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی جانیں اتلاف کرتا ہے۔ یہ تمکنت کی بنیاد پر قائم ہونے والا خوف ہے، جو مٹنے والا خوف نہیں بلکہ ترقیات میں روک کا خوف ہے۔ یہ ترتیب ہے خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی کہ جب تمہارے ساتھ میں ہوں، تمہارے اندر خلافت ہے، تو پھر تمہیں تمکنت نصیب ہوگی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، لازماً تمہیں تمکنت نصیب ہوگی، اور اس کی بنیاد پر لازماً حسد کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، مگر خوف نہیں کھانا۔ دشمن بھڑکے گا، دشمن تکلیفیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی جماعت کو نابود نہیں ہونے دے گا بلکہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح ایک تحریک اٹھی تھی سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ 2 امیر ہوں یا ان میں ایک امیر ہو، ہم میں ایک امیر ہو، یا یہ ہو یا وہ ہو، اس وقت اس جماعت کا شرازہ بکھرنے سے کس چیز نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ذریعہ اسے بچایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، یہ ہے وہ قدرت ثانیہ جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ آج خلافت کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کی تائید و نصرت نظر آتی ہے اس جماعت کے ساتھ۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کو نابود ہوتے ہوئے تھام لیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں اسلام بکھر سکتا تھا، اسلام تباہ ہو سکتا تھا۔ خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف خوف سے امن میں لایا بلکہ اسے تمکنت عطا کی۔ وہ انہی قدموں پر اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہی دور پھر جب دور ثانی میں داخل ہوتا ہے، خلافت کا دور، تو حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کے وصال پر جس طرح جماعت کو بکھیرنے کا ایک منصوبہ تیار ہوا،
اور خلافت کو کالعدم مٹانے کا منصوبہ تیار ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ذریعہ اس جماعت کے خوف کو امن میں بدلا؟ خلافت کے ذریعہ سے۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو وہاں کھڑا کیا ہے اور جماعت کو نابود ہونے سے بچایا ہے۔ پھر خلافت ثالثہ میں 1974 کا دور آیا، جو ایک طوفان تھا جماعت کے خلاف، قتل و غارت کی گئی، دکانیں جلائی گئی، مکان جلائے گئے۔ وہ لوگ جو لوٹے پٹے مرکز میں آتے تھے، بعض وہ باپ تھے جن کے بچے ان کے سامنے شہید کیے گئے تھے، بعض وہ بچے تھے جن کے سامنے ان کے باپ شہید کیے گئے تھے۔ ہم خود ان لوگوں سے ملے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جب ربوہ میں آتے تھے، ہم ان سے ملتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت صاحب نے ایک بات کی ہے، سارے غم دور ہو گئے، سارے خوف امن میں بدل گئے۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ مسکراتے رہو۔ اس طوفان کے اندر جماعت کے چہروں سے مسکراہٹ کوئی نہیں چھین سکا۔ ان کی تجارتوں میں ترقیاں ہوئیں، ان کے اموال میں برکت پڑی، ان کے نفوس میں بھی برکتیں پڑی۔ ادھر اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو فرماتا ہے وسع مکانہ کا، یہ تمہیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دکانیں جلا دی ہیں، کچھ مکان جلا دیے ہیں، تم اپنے مکان وسیع کرو، ادھر سوچو، منصوبے بناؤ۔ انا کفینا کل مستہزئین، ان مذاق کرنے والوں کو، ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم خود نپٹیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ پھر جس طرح خدا ان کے لیے کافی ہوا، جماعت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کس طرح انہیں نابود کیا، ذلیل و خوار کیا۔ یہ ہے وہ خلافت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کا وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اسی دور کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلافت کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، خلافت کا کوئی بدل نہیں ہے، ناممکن ہے کہ خلافت کی کوئی متبادل چیز ایسی ہو جو خلافت کی جگہ لے لے اور دل اسی طرح تسکین پا لے۔ یہ دل ہیں جن میں امن آتا ہے، جن میں تسکین آتی ہے، سکون آتا ہے خلافت کے ذریعہ۔ اس جماعت کو جس کے اندر خلافت ہو، کس چیز کا ڈر ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی آواز سنیں، پھر محسوس ہوگا، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہماری جماعت کیا ہے۔ ہماری جماعت وہ ہے جس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے، خدا تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اور خلیفہ وہ ہے جو ایک شیر ہے۔ ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبائے زار و نزار، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبائے زار و نزار۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم میں کوئی ماں کا بیٹا ایسا موجود ہے جو میرا مقابلہ کرنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ اب میرے مقابلے میں اٹھ کر دیکھ لے، خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بلکہ اسے ہی نہیں، اگر دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر میری خلافت کو نابود کرنا چاہیں گی تو خدا ان کو مچھر کی طرح مسل دے گا، اور ہر ایک جو میرے خلاف بولے گا وہ خاموش کرایا جائے گا، اور جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے خلیفہ جو جماعت کے ارد گرد ایک حصار رکھتا ہے، ایک شیر کی طرح ان کے سامنے ہے، جس کے ساتھ اس کا خدا ہے۔ اس کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اور ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دے سکتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ خلافت اس کے ساتھ ہے جو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہے۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی بات نہیں کی بلکہ آنے والے خلیفہ کو بھی یہ یقین دلایا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو
جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ ثالث بنائے، ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے، اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ وہ خلافت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کو ہم تمکنت عطا فرمائیں گے اور ان کے خوف کی حالت کو امن میں بدلیں گے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو فرمایا جو وسیع پیمانے پر مجھے مخالفت نظر آ رہی ہے وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی سازشیں کریں گی، اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی ہی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہیں کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خلفاء کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح ہمت و صبر کے مظاہرے کرنا اور دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہیں کھانا۔ وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والا ہے وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور دنیا سے ان کے نشان مٹا دے گا۔ جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ خلافت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ ہمیں ضمانت دیتی ہے، یہ ہمیں یقین دلاتی ہے، یہ ہمیں انشورنس دیتی ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، جب بھی کوئی خوف آئے گا وہ امن میں بدل دیا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا دور ایک جلالی دور تھا، یعنی خدا تعالیٰ کے جلال کا ظہور کا دور تھا۔ 1914 سے 1918 تک جنگ عظیم اول کا دور رہا۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سے 29 سال تک۔ 1914 سے 1918 تک آپ 25 سے 29 سال تک کی عمر میں تھے، اور پھر 1939 سے 1945 میں دوسری عالمگیر جنگ ہوئی۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے خطبات سنے پڑھیں، یہ سوانح فضل عمر کی تیسری اور چوتھی جلد میں سارے محفوظ ہیں۔ کس طرح آپ نے قوموں کو مخاطب کر کے ان کو امن کی طرف بلایا ہے اور ان کے خوفوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ حقیقی راستے بتائے ہیں جن میں کوئی خود غرضی نہیں، کوئی بدنیتی نہیں، کسی طرف سے لوٹ کھسوٹ اور جبر و استبداد کی کوئی بو نہیں آتی۔ وہ حقیقی اور سچی کوششیں ہیں جو صرف خلافت کر سکتی ہے، دنیا کی اور کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ وہ تحریریں اور وہ خطبات پڑھنے والے ہیں، اس میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 1300 سال پہلے دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں کو کم کرنے کا ایک راستہ بتایا تھا۔ جب تک دنیا اس راستے پر نہیں چلے گی لڑائیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی۔ امریکہ اور یورپ والے امن نہیں پائیں گے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ وہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہ کہیں گے اس وقت تک حقیقی امن نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کا قائم کردہ راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن کی صورت میں نازل ہوا، جس کا وعدہ خدا فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ خلافت کے ذریعہ امن کو قائم کرے گا۔ تو یہ خلافت ہی ایک ایسی تقدیر ہے جو دنیا کے خوف کو امن میں بدل سکتی ہے، جو جماعت کے خوف کو امن میں بدل سکتی ہے، جو ہر فرد جماعت کے خوف کو امن میں بدل سکتی ہے۔ آپ نے لبنان کی آزادی، عراق کی آزادی، شرق اوسط کی ریاستوں کی آزادی، ان کے مختلف مسائل، انڈونیشیا کی آزادی، تقسیم ہند، پاکستان کی آزادی، کشمیر کا مسئلہ، سکھوں کے مسائل وغیرہ کے حل کے لیے بہت سچی اور حقیقی کوششیں کی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خلافت ہی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ ذریعہ ہے جو دنیا میں انسان کے نفس سے لے کر جماعت تک اور جماعت سے لے کر دنیا کی وسیع تر حدود تک امن کے قیام کا ضامن ہے۔ خلافت ثالثہ میں جو امن کے قیام کی کوششیں ہوئیں
آپ کو دنیا میں اخبارات اور رسالوں نے امن کا سفیر قرار دیا۔ خلافت رابعہ میں بھی یہی کوششیں ہوئیں۔ آپ جب ہجرت کر کے انگلینڈ تشریف لائے، یہاں ذرائع ابلاغ کو وسعت نصیب تھی، چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبات، خطابات اور پیغامات میں قوموں کو مخاطب کیا ہے۔ گلف کرائسس میں جو آپ نے خطبات دیے ہیں، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ خطبات 3 اگست 1990 سے لے کر 8 مارچ 1991 تک ایک سیریز کی صورت میں آپ نے ارشاد فرمائے، اور کتابی شکل میں یہ اردو، انگلش اور دیگر زبانوں میں موجود ہے۔ ان کو پڑھ کر دیکھیں، پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ حقیقی کوشش ہے جس کی نہ اقوام متحدہ کوئی کوشش کر سکتی ہے، نہ کوئی اور لیگ آف نیشن، نہ کوئی سلامتی کونسل، نہ امریکہ، نہ روس۔ صرف خلافت ہے جو امن کو قائم کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ خلافت کے ذریعہ ہی امن کو قائم کرے گا اور دنیا کے خوفوں کو دور کرے گا۔ آپ نے 24 فروری 1990 کو کوئین الزبتھ کانفرنس سینٹر میں اسلام عصر حاضر کے مسائل کا حل، یعنی اسلامز رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز کے عنوان سے ایک بڑا فصیح و بلیغ لیکچر ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور دنیا کے مدبر تھے۔ اس میں آپ نے مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی، قومی اور بین الاقوامی سیاسی امن، معاشرتی امن، اقتصادی امن اور انفرادی امن وغیرہ موضوعات پر آپ نے بحث کی اور ان کو ایک ہدایت نصیب کی جو آئندہ زمانوں کے لیے بھی ایک رہنما اصول کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے پاپائے روم کو بھی امن کے قیام کے لیے اپیل کی۔ پھر آپ نے ان قوموں کو جو ایک کردار رکھتی ہیں دنیا کو لیڈ کرنے کا، جو دنیا کی بڑی قومیں ہیں، آپ نے یہ فرمایا، عیسائی مغربی قوموں کو بھی میں خلوص دل سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور احادیث میں مندرج پیشگوئیوں میں آپ کے لیے جن عبرتناک سزاؤں کا ذکر ملتا ہے، انہیں حقارت اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ پیغام ہے جو خلافت دیتی ہے اور خلافت دے سکتی ہے، اور خلافت نے ہی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے جن عبرتناک سزاؤں کا ذکر ملتا ہے، انہیں حقارت اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آسمانی نوشتے کبھی زمینی چالوں سے ٹالے نہیں جا سکتے، اگر ٹالے جا سکتے ہیں تو سچی توبہ اور استغفار اور پاک تبدیلی سے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو اس کے غضب پر حاوی ہے، ہر مقدر سزا کو ٹالنے یا کل عدم کرنے پر قادر ہے۔ بس ضروری ہے کہ اپنی سیاسی اور اقتصادی اور اخلاقی اور معاشرتی طرز فکر میں بنیادی تبدیلی پیدا کریں۔ آپ فرماتے ہیں بس ضروری ہے کہ اپنی سیاسی اور اقتصادی اور اخلاقی اور معاشرتی طرز فکر میں بنیادی تبدیلی پیدا کریں، ہر میدان میں بلا استثناء عدل کے تقاضوں کو قومی اور نسلی مفادات پر غالب کریں، غریب اور کمزور قوموں سے حسن سلوک کریں۔ یہ وہ خلافت کا کردار ہے جو امن کے قیام کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی خلافت خامسہ میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ الودود نے خوف کو امن میں بدلنے کے جو مختلف طریقے اختیار فرمائے، ان میں آپ کے خطبات، خطابات اور پیغامات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امن صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ ظالم و مظلوم کی اس طریق پر مدد کی جائے کہ جس میں کسی فریق کی طرفداری نہ ہو، کوئی مذموم مقصد نہ ہو اور ہر قسم کی دشمنی سے پاک ہو۔ امن تب قائم ہوتا ہے جب تمام فریقوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر، سینیٹرز اور کانگریس مین اور ویمن اور اس طرح ان تمام لوگوں کو جو دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اسلام کی حسین تعلیمات کو پیش کیا، اور وہ تعلیمات جو خوف کو امن میں بدلنے والی ہیں وہ ان کے سامنے رکھ کر ان کو پرزور اپیل کی کہ وہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح آپ نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خطوط لکھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو آپ نے خط میں لکھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کو عالمی جنگ کے شکنجے میں جگڑنے کی بجائے اسے عالمی ہلاکت سے بچانے کی انتہائی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں خلیفہ وقت کا پیغام۔ میری آپ سے گزارش ہے
کہ دنیا کو عالمی جنگ کے شکنجے میں جکڑنے کی بجائے اسے عالمی ہلاکت سے بچانے کی کوشش کریں، اختلافات کو طاقت کی بجائے گفت و شنید کے ساتھ حل کریں، تاکہ ہم اپنی آئندہ نسل کو اپاہج پن اور معذوری کے بجائے ایک روشن مستقبل دے سکیں۔ آپ نے اسی طرح ایران کے سربراہ کو اور پاپائے روم کو، ملکہ برطانیہ کو اور اسی طرح وزیر اعظم برطانیہ کو بھی خط لکھا۔ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے سربراہ جناب براک حسین اوباما کو اپنے خط میں بھی ان حقائق کی طرف متوجہ فرمایا جو در حقیقت دنیا میں فساد کا موجب ہیں، اور وہ راہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ فرمایا جو حقیقی امن کی شاہراہ ہے۔ آپ نے لکھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی بنیادی وجوہات لیگ آف نیشنز کی ناکامی تھی اور معاشی بدحالی تھی جو 1932 میں شروع ہوئی۔ اس وقت دنیا کے چوٹی کے اقتصادیات و معاشیات کے ماہرین یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا کے چوٹی کے اقتصادیات و معاشیات کے ماہرین اعلان کر رہے ہیں کہ اس وقت معاشی بحران اور 1932 والے بحران میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سیاسی اور معاشی مسائل کی وجہ سے چھوٹے ممالک میں جنگیں شروع ہو رہی ہیں۔ اندرونی اختلافات اور بے اعتمادی ان ممالک کے مابین ایک عام چیز بن چکی ہے۔ یہ صورتحال بالآخر دیگر حکومتوں کے اس میں شامل ہونے پر منتج ہوگی اور یہ ہمیں عالمگیر جنگ میں دھکیل دے گی۔ اگر چھوٹے ممالک کے جھگڑے سیاسی اور جمہوری طور پر حل نہیں کیے جاتے تو دنیا میں نئے دھڑے اور نئے گروپ بن جائیں گے اور یہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ترقی پر نظریں مرکوز کرنے سے زیادہ اہم بلکہ ضروری ہے کہ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم فوری طور پر اپنی کوششیں بڑھائیں۔ اس وقت فوری ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے ایک خدا کو پہچانے جو کہ ہمارا خالق ہے، وہی ایک ہے جو انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا تیزی سے خودکشی کی طرف بڑھے گی۔ اسی طرح آپ نے فرانس کے صدر مملکت کو، سعودی عرب کے بادشاہ کو اور دیگر بہت سارے سربراہوں کو خطوط لکھے جو یہ ہمیں بتاتے ہیں، اور دنیا میں ہم نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغامات کی وجہ سے، ان خطوط کی وجہ سے دنیا کی تقدیر بدلی ہے۔ 1912 اور 2012 اور 2013 میں جس طرح دنیا جنگ عظیم سوم کی طرف بڑھ رہی تھی اور قریب تھا کہ اس میں گر پڑتی، ان خطوط نے سہارا دیا ہے اور ان دلوں کو بدلا ہے جو یہ کام کر سکتے تھے، جنگ کو روک سکتے تھے۔ خلافت وہ ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تقدیر چلتی ہے، اور اس تقدیر نے ان لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے، ان کے ہاتھوں کو روکا ہے اس ظلم سے جس سے دنیا تباہ ہونے والی تھی۔ تو خلافت ہے جو دنیا میں خوف کو امن میں بدلتی ہے۔ ایک وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ اور آج سنو اے مشرق میں رہنے والوں اور مغرب میں رہنے والوں، اے شمال میں رہنے والوں اور جنوب میں رہنے والوں، کہ آتی ہے کسر خلافت سے ندا یہ بار بار، آتی ہے کسر خلافت سے ندا یہ بار بار، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار، آتی ہے کسر خلافت سے ندا یہ بار بار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔